کوشش کیا کریں. مجھ جیسے بندے کو بطور خادم بھی بلائیں گے میں آؤں گا، لیکن مہمان خصوصی آج کے بعد اپنے اپنے یونین کونسلوں اور گاؤں دیہات کے آج کے بعد کسی سیاستدان کو، کسی اور شخص کو مہمان خصوصی نہیں بلانا. مہمان خصوصی بلانا ہے تو شہداء کے والدین کو بلایا کریں. ہم بطور خادم آیا کریں، ان کو پتہ چلے کہ یار ہماری قدر ہے. میں پرسوں پنڈ سلطانی گیا اور بڑی مجھے خوشی ہوئی، میں انتہا خوشی ہوئی. میں صوبیدار صاحب سے ملا جن کا بیٹا بھی ریسنٹلی شہید ہو کے رمضان میں پچھلے ہفتے اس کی میت آئی اور پورے گاؤں نے اس کو استقبال کیا. اور اس کے والد مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے آنکھوں سے آنسو نکلے ہی نہیں ہے بیٹا، آج میں تمہارے سامنے رو رہا ہوں. مجھے رونے کا موقع ہی نہیں ملا کہ لوگ آ کے افسوس نہیں کر رہے، لوگ آ کے مبارکباد دے رہے کہ تم ایک شہید کے باپ ہو. تو یہ کردار آج سے ہر گاؤں میں ادا کرنا ہے. ہماری دھرتی ضلع اٹک کی جھنڈ کی دھرتی خوش نصیب دھرتی ہے کہ اس کے ہر قبرستان میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا پرچم دیکھو گے کہ یہ شہیدوں کی دھرتی ہے، غازیوں کی دھرتی ہے، جنہوں نے اس ملک کے آپ کی جغرافیکل باؤنڈریز کا، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے افواج کو ماشاءاللہ 3-4 تو آپ کے فوجی دونوں ٹیمز میں موجود ہیں، تو آپ کی افواج کو سب سے زیادہ اگر شہید کسی علاقے نے دی ہیں تو یا وہ چکوال نے دی ہیں یا آپ کے اٹک ضلع نے دی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو فخر ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی اگر پوچھے کہ جی یہ سارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کیا کیا کامیابی ہیں، تو مجھے ایک چیز کا، کیونکہ میں یہاں پڑھاتا رہا ہوں، میں نے یہاں بھی کئی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ایک میرے خیال ہے ٹیمز میں سے بھی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر فلاں کسی کینڈیڈیٹ کا تعارف ہو تو وہ کہیں اس نے یہ سڑک بنائی تھی، کسی اور کینڈیڈیٹ کا تعارف ہو تو کہیں کہ جناب اس نے گلی بنائی تھی، میرا تعارف ہو تو اسے بولے پتہ نہیں سڑک بنائی تھی یا گلی نہیں بنائی تھی، لیکن اس نے قوم ضرور بنائی تھی، اس قوم کو فرقہ واریت اور لسانیت سے پاک ضرور کیا تھا. ہم اس وقت قوم بننا چاہتے ہیں. جب قوم بن جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہم لوگ اس وقت حسد کے مارے میں ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ تلے میں ہیں. سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جب قوم تباہ ہو گئی تھی کووڈ میں، ساروں کو موبائلز میں لگا دیا تھا، ساروں نے اپنا ستیہ ناش کیا ہوا تھا پوری قوم نے، ایسے موقع پہ بھی صرف ایک گاؤں میں، آپ کو پتہ ہے یہاں 150 کے قریب گاؤں ڈھوکے آپ کی تحصیل کی، اس میں سے صرف ایک تو پنڈی سرحال تو جدو میں نے پتہ چلا کہ جناب صرف ایک گراں جو 19 ٹیمیں ٹورنامنٹ شرکت کر رہی ہیں، تو میں کہ یار اس گاؤں کا مستقبل بچا ہوا ہے. اس کے بعد اس علاقے سے یہ بھرتی والا کانسیپٹ ختم کرنا ہے ہم لوگوں نے. آپ کے بچے 800 نمبر لینے کے بعد بھی آپ لوگ ایک دوسرے سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے کہ جی انہوں بھرتی کرا دو. بھائی نہیں، اسے 2-1 سال اور اپنی کہیں سے پڑھا کے اس کو پرائم فوکس رکھے کہ اب ہم نے بچوں کو کرنل جنرل بنانا ہے. جب تک آپ کا بچہ ACDC نہیں بنے گا، کرنل جنرل نہیں بنے گا، ہمارے اندر خودداری نہیں آئے گی. بھائی کیا ہونے کو نہیں جی، گلی نہیں، سڑک بعد پہلے سانو ایک میڈیکل کالج دے دو، ایک سرکاری یونیورسٹی دے دو. ساڈا بچہ پڑھ کے اگر کرنل جنرل بن گیا تو سڑکیں آپ ہی بن جاؤں گی. اپنی سوچ تبدیل. اس وقت میرے ماشاءاللہ 57 بیٹے اور بیٹیاں اس گاؤں دیہاتوں کی، آپ مانیں گے میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور جن میں سے 7 ایسے ہیں جو اگلے سال یا اس سے اگلے سال تک انشاءاللہ کپتان بن چکے ہوں گے ان میڈیکل کالج سے، کیپٹن ڈاکٹر. اور 200-250 کے قریب یا اس سے زیادہ شاید پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اور آنکھوں میں نمی تھا، بھائی آپ کے تھوڑے سے فاصلے پہ خوشحال گڑھ کراس کرتے ہیں تو کوہاٹ یونیورسٹی آتی ہے. وہاں جب مجھے یوم کشمیر کی تقریب پہ بلایا ٹیچرز نے، تو وہاں کی یونیورسٹی کے انتظامیہ نے بلایا، تو میں جب دیکھتا ہوں جو بچہ پھولوں کو گلدستہ لے کے 4-5 بچے کھڑے ہوتے ہیں ریسیو کرنے، وہ بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. آگے جاتا ہوں جو انتظامیہ کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. آگے جاتا ہوں تو ایک بیٹی نے نقاب پہنا ہوتا ہے اور سٹیج پہ وہ 2,500-3 ہزار بچوں کے سامنے، جو پورے وزیرستان، فاٹا اور پنجاب کے بچوں کے سامنے دھڑلے سے خطاب کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب مجھے دعوت دینے لگتی ہے تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کو بڑی زبردست اس کے والدین نے تربیت کی ہوگی، اور لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کے کسی پنڈ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا کانفیڈنس بڑا زبردست ہے. تو وہ خطاب کے لیے دعوت دینے لگی تو اسے تعارف کرانے کے بعد کہتی ہے کہ ان کا ایک تعارف اور یہ بھی ہے
کہ انہوں نے مجھے کالج میں پڑھایا تھا، میرے استاد محترم میں، اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یار میں کوئی ترقیاتی کام کراؤں نہ کراؤں، میرا اختیار میں اس وقت نہیں تھا کہ میں کچھ تھا نہیں، لیکن میں نے اپنے علاقے کو اس جیسے بچے ضرور دے دیے ہیں جو کل کو نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم نے اس قوم کو، خطے کو غلامی سے آزاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چھپ آپ لوگ گئے ہوں گے، چھپ کے جو پشتون ٹرائبز ہیں ہمارے کھٹک، وہاں سے ایک بزرگ آتے ہیں، ہی ٹولڈ می کہ بھئی میری بیٹی ہے اور ہاسپٹل میں ایک بہت سینئر آفیسر یہاں کا، میں اس احترام نام نہیں لینا چاہتے، تو ان کی وائف جو تھی وہ روک اور توڑ کے لوگ 5-7 قطار میں لگے تو سیدھا جا رہی تھی 1-2 سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ڈاکٹر کو چیک کریں، تو میری بیٹی نے اس کو پکڑ لیا کہ محترمہ آپ اگر قانون کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو گارڈ سے کہا تم پتہ ہے کون ہے؟ میں نے بھی بیٹی تم جانتی ہو کتنے بڑے افسر کی بیگم ہے؟ میں کہا نہیں ابا جی، ہماری تربیت اساتذہ نے یہی کی ہے کہ آپ لوگوں نے برابری کی سطح پہ رہنا ہے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو یہ جب بات کر کے وہ مجھے بتا رہا تھا تو میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں یہ ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اتنا کر لو کہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، تمہیں کہا کس نے؟ تو وہ کہتی ہے مجھے سر شہیر نے یہ بات کہی تھی۔ تو جب وہ یہ بات کر رہا تو میں نے کہا سر جو میں 4 سال سے ادھر آگے بچوں کو پڑھا رہا ہوں نا، وہ پوزیشن لیتے ہیں بورڈ میں، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے یہ ایسی بیٹیاں چاہیے جو خودداری کے ساتھ بات کر سکیں، ہم جدی پشتی غلامی سے نکلیں کم از کم۔ ہم جب تک اس غلامانہ سوچ سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ آزاد نہیں ہو سکتے۔ 70 سال پہلے انگریزوں کے غلام تھے اور پھر 70 سالوں سے انگریزوں کے غلاموں کے غلام ہیں جو ہر 5 سال بعد کسی اور کے جا کے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں پارٹیاں چینج کر کے۔ اب نوجوانوں کو مین سٹریم میں آنا ہے۔ لوگ آپ سب اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ وہ اکثر لوگ الٹی سیدھی بات اگر کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار بات یہ ہے کہ میرے علاقے کا بندہ مزدوری بھی کر لے گا، میرے علاقے کی ماں جو ہے وہ سخت گرمی میں یہ کڑک جو ہے یہ بھی جا کے کاٹ آئے گی، لیکن وہ کسی کے آگے جا کے بھیک مانگ کے نہیں لے گی۔ تو یہ خوددار لوگوں کا علاقہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد یہ علاقہ غلامی نہیں کرے گا کسی کی، یہ خودداری کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، یہ بغیرتی نہیں کرے گا، یہ اس نے کسی اور کو اس طریقے سے ایکسپٹ نہیں کرنا کہ جناب پہلے فلانا پھر اودا پتر نو کارکردگی کہ ہمیں تعلیم دو بھائی۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پر نام لینا نہیں چاہتا میں، جنہوں نے سکولز بننے نہیں دیے اپنے علاقوں میں، کہ بچے جو ہمارے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بچے کل کو ہماری برابری میں بیٹھنا شروع ہو جائیں کہ جناب یہ تو پڑھ لکھ جائیں گے تو کچھ بن جائیں گے۔ بندہ تھا وہ ترکی گیا گھومنے پھرنے، پاکستانی پروفیسر تھا، تو میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کہتا کہ جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو پیچھے میں نے دیکھا بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ بہت قابل غور بات ہے، اس نے کہا جی کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ترکی والوں نے اپنے آنے والی نسل کو بچا لیا۔ تو آج کے بعد آپ لوگوں نے ایک کام ضرور کرنا ہے، بچے آ کے مسجد میں کھیلیں، بچے آ کے آپس میں باتیں کریں، انہیں نہ روکیں۔ جدوں تسی چنڈ مار کے سائڈ تے کر دیندے نا اسی انہوں متنفر کر رہے ہیں، انہوں پیار کرو۔ کوئی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب خطبہ فرما رہے ہوتے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ آتے تو آپ خطبہ چھوڑ دیتے تھے، انہیں اٹھا کے گود میں بٹھا کے پھر وہاں سے شروع کرتے تھے۔ یہ میسج تھا اس امت کے لیے۔ بچوں کو جتنا انکریج کر سکتے ہیں کریں، اس چیز پہ مائنڈ نہ کریں جی یہ پینٹ شرٹ پا کے مسیتی آگے، شکر کرو آگے آج دے دور ہے بچہ مسیتی آگے اور تو انہوں کی چاہیے۔